جب حضرت مسلم بن عقیل کا نامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو کوفیوں کے حسن اعتقاد کا آپ کو یقین کامل ہو گیا۔ اس کے بعد سارے عزیزوں اور رفیقوں کو سامان سفر کی تیاری کا حکم فرمایا۔ جب آپ کے کوفہ جانے کی خبر تمام مکہ معظمہ میں پہنچی تو ہر شخص آپ کو سمجھانے لگا، مگر آپ نے کسی کی بات نہ مانی۔ ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ منگل کا دن سن 60 ہجری کو جس دن حضرت مسلم نے کوفے میں شہادت پائی، اسی دن 82 آدمی اہل و عیال اور عزیزوں اور رفیقوں اور اپنے غلاموں کو، ان میں 70 سوار اور باقی پیادہ تھے، کوفہ کو کوچ فرمایا۔ روایت ہے کہ جب آپ مقام ثعلبہ میں پہنچے، بکر ازدی کوفہ سے آتا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ابن زیاد کا یزید کی طرف سے آنا اور کوفیوں کا اس سے مل جانا اور حضرت مسلم کا شہادت پا جانا آپ کو بتایا۔ حضرت مسلم کی شہادت سننے کے بعد قافلے میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہا، یا ابن رسول اللہ، بہتر یہ ہے کہ یہیں سے لوٹ چلیں، اور اپنے حسب صلاح چاہا کہ لوگوں سے صلاح کر لیں۔ جب یہ خبر حضرت مسلم کے عزیزوں کو ہوئی تو دوڑ کر آئے اور کہا کہ اب ہم جی کر کیا کریں گے؟ جب تک حضرت مسلم کے خون کا بدلہ کوفیوں سے نہ لیں گے، ہرگز لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ پھر آپ رضائے مولا پر راضی ہو کر آگے بڑھے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین کی آمد کے واسطے ایک جاسوس کو مکہ معظمہ میں بھیج رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہوں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ اس جاسوس نے آ کر ابن زیاد سے کہا، 16 روز ہو گئے ہیں، امام علی مقام نے مکہ سے کوچ فرمایا ہے اور اب مقام زبالہ میں ہیں۔ جب یہ خبر ابن زیاد نے پائی، حر بن رعی کو میں 1000 سواروں کے روانہ کر دیا اور حکم فرمایا کہ جہاں امام حسین ملیں فوراً گرفتار کر لانا۔ حر نے آپ سے آ کر کہا، میں اس وقت مجبور ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں، اور یہ بھی مجھے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چھوڑ دوں۔ حیران ہوں کہ کیا کروں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ حر، وقت ظہر ہو گیا ہے، تم اپنی تمام فوج کے ساتھ نماز پڑھو اور ہم اپنے قوم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حر نے عرض کی، آپ پیشوائے زماں اور امام دو جہاں ہیں، آپ امامت کریں، دونوں لشکر آپ کی اقتدا کریں گے۔ آپ نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی اور بعد نماز کے حر کو پاس بلایا، کہا کہ اے حر، تو ہمارے مرتبے سے واقف ہے، اگر معلوم نہیں ہو معلوم کر کہ کیا مرتبہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر حر رونے لگا اور آنسو بھر لایا اور اپنی سپاہ سے علیحدہ امام علی مقام کو بلا کر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، اگر حر آپ پر تلوار اٹھائے تو آپ کا خدا اس کے ہاتھ توڑ دے، اگر بری نظر سے دیکھے تو آپ آنکھیں پھوڑ دے۔ آپ ہمارے پیشوا ہیں اور رہنما ہیں۔ اے آقا، غلام جس راہ سے آپ کے پاس آتا تھا، راہ سے آوازیں آتی تھیں کہ حر، تیری خوش قسمتی ہے کہ تو ایسے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ان کی قدم بوسی کر لینا۔ پر بندہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ لعنت ہو تجھ پر کہ ابن رسول اللہ کی گرفتاری کو جاتا ہے، دیکھیے خدا کیا پیش لاتا ہے۔ تو یا حضرت، میں نہایت شرمندہ ہوں کیونکہ لشکر ساتھ ہے، مجبور ہوں، للہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں لشکر تھوڑی دور آگے چلیں، آپ بسبب اہل بیت کے میرے لشکر کے کچھ فاصلے پر لشکر ٹھہرائیں، جب میرا لشکر سو جائے تو آپ کسی طرف چلے جائیں، صبح جب آپ نہ ملیں گے تو کوس دو کوس تلاش کر کے کوفہ واپس چلے جائیں گے ہم۔ آپ نے اس وقت دعا کی، خدا تجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ بحکم قضا ایک چٹیل میدان وسیع میں 2 تاریخ محرم الحرام روز ہمشنبہ 61 ہجری میں جا اترے۔ شب کو پھر حر خدمت امام علی مقام میں آیا اور عرض کیا، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلد تشریف لے جائیں۔ آپ نے اس وقت کوچ فرمایا۔ اندھیری رات تھی، جنگل میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ راہ کا پتہ، نہ شہر کا نشان۔ ننھے بچوں کا ساتھ دوڑتے دوڑتے پاؤں پھول گئے، قضا نے گھیرا، راہ بھول گئے۔ چلتے جس جگہ ٹھہرے اور صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اسی میدان میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اسی طرح 7 روز اتفاق رہا۔ آپ 7 روز تک حر نے آپ سے کہا کہ آج آپ رات کو چلے جائیے گا۔ آپ 7 راتوں تک اسی طرح سے چلتے رہے۔ جب صبح ہوتی تھی تو آپ دیکھتے تھے اپنے آپ کو اسی میدان میں پاتے تھے۔ آخری نوبت آ پہنچی کہ اونٹوں کو تیز کرتے تھے، انہیں وہ آگے کو قدم بڑھاتے نہ تھے۔ جس درخت سے لکڑی توڑتے تھے تازہ خون نکلتا تھا، یا کوئی پتھر اٹھاتے تھے تو خون کے فوارے جاری ہو جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ پھر تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اسی مقام پر ہم شہادت پائیں گے، رضائے مولا پر سر کٹائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں، اسی جگہ خیمہ نصب کر دو، اسباب اتار دو۔ روایت ہے کہ آپ نے کربلا میں دیکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گروہ ملائکہ تشریف لائے ہیں اور گود میں لے کر فرماتے ہیں، اے نورین بیٹا حسین، دشمن تمہاری ایزار ثانی پر مستعد ہیں، قریب ہے کہ تم درجہ شہادت پر پہنچو گے اور وحشت تمہارے واسطے آراستہ ہو رہی ہے اور پدر اور تمہارے والدہ منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے خدا بند میرے لاڈلے حسین کو صبر عطا فرما۔ روی بن زیاد نے سنا کہ حضرت امام حسین کا لشکر کربلا میں آ پہنچا ہے تو ایک نامہ لکھ کر آپ کے پاس روانہ کیا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ یزید نے ہم کو بتاکید لکھا ہے، حضرت حسین سے میری بیعت لو، اگر وہ نہ مانے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ میں آپ کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ یا تو یزید کی بیعت قبول فرما لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے اس نامے کو پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور ایلچی سے فرمایا کہ اس کا جواب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایلچی نے واپس آ کر تمام حال ابن زیاد سے بیان کیا۔ وہ مردود طیش میں آیا اور عمر سعد کو بلایا اور کہا، امام حسین سے لڑنے کو جا، تیری درجہ بڑھا دوں گا اور تجھے زر و جواہر یزید سے دلاؤں گا۔ وہ دولت دنیا پر بھول گیا اور خدا اور رسول کو بھول گیا۔ روایت ہے کہ عمر سعد میں 22,000 سواروں اور پیادوں کے 7ویں تاریخ محرم الحرام کو منگل کے دن کربلا میں پہنچا اور فرات کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ جب یہ خبر امام علی مقام کو پہنچی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور خدا اور اس کے رسول کے حکم سے ڈراؤں گا۔ چنانچہ سواری منگوائی گئی اور آپ نے اپنی ذوالفقار کو اپنے ساتھ لیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک آواز گریہ وزاری خیمہ مبارک سے آئی۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا حال ہے؟ آپ کی ماجائی نے ہاتھ پکڑ لیا اور اے بھائی حسین، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کوفی دغا باز ہیں، تنہا آپ کو عمر سعد کے پاس نہ جانے دوں گی۔ پہلے فضہ کو بھیجتی ہوں۔ فضہ آپ کی لونڈی تھی، وہاں پر بھیس بدل کر جائے گی اور سارا حال دریافت کر لائے گی۔ پسا فضہ کو روانہ کیا۔ فضہ عمر سعد کے قریب آئی اور دیکھا کہ عمر سعد مسندی زرنی بچھائے تکیہ لگائے تمام فوج کے افسروں کو جمع کیے بیٹھا ہے اور حکم کر رہا ہے کہ جو کوئی حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر لائے گا وہ بہت جاگیر اور پرگنہ پائے گا۔ اس ماجرے کو دیکھنے کے بعد فضہ روتی ہوئی خیمے میں آئی اور تمام حال آگاہ کر دیا۔ یہ سننے کے بعد خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ جب لشکر عمر سعد نے امام علی مقام پر پانی بند کیا، اس وقت حضور خود ابن شقی کے پاس آئے اور چند کلمے تمام حجت کے سنائے۔ فرمایا، اے ظالم، 3 کاموں میں سے ایک کام کر، یا تو مجھے چھوڑ دے کہ میں وطن چلا جاؤں، یا اور ملک میں بھیج دے، یا یزید کے پاس بھی بھیج دے، تو چاہے وہ میرے حق میں کرے۔ چنانچہ یہ تمام حجت آپ کے عمر سعد نے یزید پلید کو لکھ بھیجی۔ اس مردود نے عمر سعد کو لکھ کر دھمکایا اور اپنی طرف سے ڈرایا کہ ہم نے تم کو لڑائی کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ صلاح کرنے کے لیے۔ اگر امام حسین میری بیعت منظور کریں تو خیر ہے، اور نہ کریں تو اسی وقت ان کے اور تمام ہمراہیوں کے سر اتار کر میرے پاس بھیج دے۔ عمر سعد یزید کے خوف سے کانپ گیا اور صبح ہوتے ہی آمادہ جنگ ہو گیا۔ اس کے بعد کربلا میں ایک جنگ شروع ہو گئی اور آپ کے بھانجے محمد اور اون شہادت پا گئے اور حضرت عباس بھی شہادت پا گئے اور 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر بھی شہادت پا گئے۔ حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی اور حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر لاور کی شہادت بھی ہوئی۔